ایک ایسی خوفناک اور وحشی قوم جس کا خروج نسل انسانی کی تباہی ثابت ہوگی۔ اس قوم کی لوگوں کی لمبائی اتنی ہوگی کہ یہ ہاتھ سے بادل کو توڑیں گے، چھوٹے اتنے ہوں گے کہ ٹماٹر کے پودوں کے نیچے ان کا جلسہ ہوگا۔ اس قوم کی عورتیں جو 1000 بچوں کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی نسبت سینکڑوں میں موجود ہے۔ لیکن یہ قوم کہاں قید ہے؟ کیا انہیں دوسرے سیارے پر قید کیا گیا ہے؟ کیا حضرت ذوالقرنین کا سفر ایک خلائی سفر تھا؟ دوستو، ہم آج اسی ویڈیو میں یاجوج ماجوج کے قرآنی واقعے کو جدید سائنس اور فلکیات کی روشنی میں پیش کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بندے اور انصاف عدل بادشاہ تھے جنہیں پوری دنیا پر حکومت عطا کی گئی تھی۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ یہ سفر انتہائی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ آپ کا پہلا سفر مغرب کی جانب تھا، جس کا مقصد آب حیات کو تلاش کرنا تھا، لیکن آپ اس میں ناکام رہے۔ آپ نے دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا، جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا، جہاں آپ نے ایک خانہ بدوش اور غیر مہذب قوم کی مدد کی۔ تیسرا اور سب سے عجیب و غریب سفر شمال کی جانب تھا۔ اس سفر کے دوران آپ ایک مقام پر پہنچے جس کا نام سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی، جہاں ایک قوم آباد تھی جو ایسی زبان بولتی تھی جو سمجھ سے بالاتر تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اشاروں میں بات کیا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی کہ پہاڑ کے اس جانب ایک قوم آباد ہے جس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ لوگ خوب فساد مچاتے ہیں اور ہم پہ ظلم کرتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے خلاف کارروائی کریں اور ہماری مدد فرمائیں۔ مورخین نے لکھا ہے یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ سخت جنگجو اور وحشی لوگ ہیں۔ یہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے اور غاروں میں رہا کرتے ہیں۔ بہار کے موسم میں نکل کر کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ اس قدر جنگلی ہیں کہ آدمیوں، جنگلی جانوروں، سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر طرح کے حیوانات کو کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین سے ان لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے بچائیں اور ہم آپ کو بدلے میں کچھ مال دے دیں گے۔ اس پر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ میری مدد کرو تاکہ میں ان 2 پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا سکوں۔ لہٰذا آپ نے وہاں زمین کھدوائی اور پگھلے ہوئے تانبے جما کر اس میں لوہے کے تختے بنا دیے، جن کے درمیان لکڑی اور کوئلے بھروا کر خوب آگ لگوائی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی۔ یہ دیوار نہایت ہی مضبوط اور مستحکم تھا۔ اب یاجوج ماجوج دیوار کے اس پار قید ہو چکے تھے اور ان کا انسانی آبادی کی طرف آنا تقریباً ناممکن تھا۔ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کا شکر ادا کیا اور انہوں نے فرمایا، وقتی طور پر یہ دیوار یاجوج ماجوج سے تم لوگوں کو محفوظ رکھے گی، لیکن ہر چیز ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ دیوار بھی ایک دن توڑ دی جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اسے توڑنے کے قریب جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ اسے توڑنے آتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے یہ دیوار پھر اسی طرح مضبوط ہو جاتی ہے اور اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتی ہے۔ لیکن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آ جائے گا تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، چلو اب اس دیوار کو انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد مچائیں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے۔
جانوروں درختوں کو کھا لیں گے، زمین کی ہر بلندی اور وادیوں میں دوڑتے پھریں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہے اور وہ دیوار آج کہاں موجود ہے؟ اس کے متعلق ہر زمانے میں علماء اور محققین کے الگ الگ رائے اور تعبیرات موجود ہیں، اور اس میں اختلافی کثیر ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ تاتار اور منگول ہی یاجوج ماجوج تھے، جو 11ویں صدی میں اسلامک ممالک پر حملہ ور ہوئے اور خوب تباہی مچائی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یورپیوں اور امریکی اقوام ہی یاجوج ماجوج ہے، کیونکہ عیسائی لٹریچر میں بھی انہیں گوگ مگوگ نسل سے جوڑا گیا ہے، جنہوں نے 18ویں صدی میں دنیا کے مختلف حصوں میں قبضہ کیا اور خوب لوٹ مچائی۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ترک قوم ہی یاجوج ماجوج کی اولاد ہے، جنہوں نے عہد وسطیٰ میں پورے وسطی میں اپنی حکومت قائم کی۔